اب تک ہم نے جانا ہے کہ پیغمبر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا، ان کی پیدائش کیسے ہوئی، انہیں جنت میں بھیجا گیا اور ابلیس نے انہیں بہکایا، پھر انہیں زمین پر اتارا گیا۔ اب ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارے جانے کے بعد کے واقعات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کی طرف جانے کا حکم۔ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اتارے گئے تھے، پھر وہ پہاڑ سے نیچے زمین پر آئے اور زمین کی طرف دیکھا تو دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا، تو وہ کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان قریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور حمد و ثنا کرے گی، یعنی میرا ذکر کرے گی اور تعریف بیان کرے گی، اور ایسا گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا، اور اسے بزرگی اور بڑائی کے ساتھ، خاص کر کے اپنے نام کے ساتھ فضیلت دوں گا، اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا، اور کہا، جب تک تم زندہ رہو گے اسے آباد کرو گے۔ اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتیں اور قومیں ہوں گی جو ہر زمانے میں اسے آباد کریں گی۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف جائیں اور اس کا طواف کریں، جیسے کہ اسب پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت کعبہ ایک یاقوت یا موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں جب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے سیلاب کا عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا اور حج کے سب ارکان ادا کیے۔ پھر عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے ملے، دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے اور مزدلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ پھر دونوں ہند کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حوا علیہ السلام نے 20 ولادت پریگننسی میں 40 بچوں کو پیدا کیا۔ اس میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: بیٹوں کے نام قابیل، حابیل، سیس علیہ السلام، آباد، بالغ، آسانی، توبہ، بنان، سبوبہ، حیان، جرابیس، حجر، یہود، سندل، باروک۔ بیٹیوں کے نام کلیہا، اکلیمہ، لیوجا، آسوس، خرورتا۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جو بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ایک دوسرے سے نہیں ہو سکتی تھی، جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا۔ وہ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کھیتی کرتے ہیں اور جانوروں کو پالتے تھے۔ حابیل اور قابیل۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ آدم علیہ السلام نے منع کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل سوبھاؤ میں بہت
سخت تھا اور وہ کھیتی کرتا تھا، لیکن حابیل بہت نرم سوبھاؤ کے تھے، وہ بکریاں سنبھالتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کو پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا وہ صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی پیش کی جاتی تو ایک آگ آتی جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ حابیل نے سب سے اچھا جانور قربان کیا اور قابیل نے سب سے ردی فصل کا حصہ قربان کیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ بہت غصہ ہوا۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا اور حابیل کا قتل کر دیا۔ اب قابیل کو سمجھ میں نہیں آیا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی مرا نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے کو بھیجا، انہوں نے لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر پہلے نے گڈھا کھودا اور مرے ہوئے کوے کو دفنا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے بھی حابیل کو دفنا دیا، پھر جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر آدم علیہ السلام سے بہت دور چلا گیا۔ آدم علیہ السلام کی قوم میں سے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابیل سے ملتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وارث آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیس علیہ السلام کو ان کے بعد نبی یعنی پیغمبر بنایا، جو ان کے ہی بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش حابیل کے قتل کے 50 سال بعد ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے سیس علیہ السلام کو سارا علم سکھایا۔ اللہ نے 104 صحیفے رائٹن لاز شریعہ اتارے، اس میں سے 50 سیس علیہ السلام کو دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی و رسول ہیں۔ جس نبی پیغمبر پر کتاب نازل کی گئی ہو اور نئی شریعت لے کر آئے ہو انہیں رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کی ہی طرف رسول بنا کر بھیجا اور ان پر صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ آدم علیہ السلام کی روح قبض ہونے کے بعد فرشتوں نے انہیں بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ طاق عدد کے مطابق غسل دیا۔ کفن میں بھی طاق عدد کا لحاظ رکھا، پھر لحد بنا کر سپرد خاک کیا اور فرمایا کہ ان کی اولاد میں بھی یہی طریقہ جاری رہے گا۔ پھر سیس علیہ السلام نے اپنے والد آدم علیہ السلام کے جنازے کی نماز پڑھائی اور دفنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہی حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات بوج نامی پہاڑی پر ہوئی۔ الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کی ویڈیو کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح لکھنے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے، آمین۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آل پہ دبا دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔
اور اپنا خیال رکھنا اور اپنے پریوار کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دین کی صحیح معلومات قرآن حدیث پڑھنے سے ملے گی۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ جتنا ہو سکے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔ اللہ سب کو خیر و عافیت سے اس دنیا میں رکھے، سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔